السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وقال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود شریف سارے بھائی ایک دفعہ پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سب تو پہلے اللہ رب العزت پاک بارگاہ بڑی عاجزی نال دعا ہے کہ اللہ رب العزت تہاڈا تے میرا مسجد دے وچ عبادت دی نیت دے نال آونا، اکٹھا ہونا، اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و مقبول فرماوے۔ رجب شریف دا انتہائی برکتاں والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے وچ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات نو حضرت سیدنا جبرائیل دے ذریعے بلوا کے، براق دی سواری کروا کے مکے کو پہلے بیت المقدس بلوایا، اور اتھے تمام انبیاء دا امام بڑھوایا۔ اون دے کول بعد آسمانہ تے بلایا، آسمانہ کول سدرہ تے جتھے سیدنا جبرائیل بھی رک گئے، میرے سرکار اتو کو لگے تشریف لے کے گئے، القصہ عرش تے وہاں پہنچے، عرش کو لگا لامکانہ تے گئے، اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ دے اس مقام تے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پہنچایا اور سنوایا کہ جس مقام تے نہ کوئی ولی پہنچا نہ کوئی دوجا نبی پہنچا۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے۔ اسے مہینے دی 27 دی رات، اسے مہینے دی 27 دی رات اللہ رب العزت نے اسے واقعے نو، کئی لوگوں نے اس نو سفر معراج آکھیا، کہ یہ سفر معراج ہے، اور بعض نے فرمایا نہیں، یہ سفر نہیں، یہ سیر ہے۔ یہ سفر نہیں، یہ سیر ہے۔ سفر دے وچ تے تھکاوٹ ہوندی ہے، بندہ تھک ویندا ہے، بندہ اکتاہٹ ہوندی ہے، بندہ اکتا ویندا ہے۔ فرمایا یہ سفر نہیں، سفر دے وچ ہور مسائل ہوندے، یہ سیر آئی۔ یہ کیا آئی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر آئی، اور سیر بھی رات دی سیر آئی، سرا اس دے واسطے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرائی۔ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب معراج تو واپس آئے نا، تے سرکار نے لوگ کرو دسا، جڑا اپنا سامنے آندا سرکار نے سیندے پہ فرمائیں جے میں راتوں رات گیا مکے کل بیت المقدس و تسمانہ تے وط عرش تے وط عرش کل بھی اگاں، اور واپس بھی آ گیا۔ لوگوں دے واسطے گل تسلیم کرن انتہائی مشکل آئی۔ کافر تو ویسے کافر ہیں، کافران تو ویسے اس گل نو تسلیم نہیں کرنا، بلکہ میں بڑی ذمہ داری نال عرض کراں کہ کئی ایسے لوگ جڑے مسلمان ہو چکے ہیں، جڑے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن کمزور ایمان والے ہیں، وہ بیچارے مرتد ہو گئے، اس گل نو سن کے نہ تسلیم کر سکے، انہوں تسلیم کرنے کو انکار کر چھوڑا، اور دائر اسلام کو خارج ہو گئے۔ سب تو پہلا نقطہ عرض کرا کہ کافران دا اتنا بھرپور احتجاج اور اعتراض، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مذاق بڑا بڑا ہونا تھا کہ جی یہ گل تو ہو ہی نہیں سکتی، کیویں ہو سکتا ہے؟ اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں دا مرتد ہو وجنا اس واقعے نو تسلیم نہ کر کے
دار اسلام کو خارج ہو مینا اس چیز کی دلیل آئی کہ میرے سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی کہ میرا جو معراج آئی اور روحانی بھی آئی جسمانی بھی آئی. سمجھ آنی بھی میری گل. اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ میرا معراج تو صرف روحانی آئی, میں تو خواب گیا تو خواب اگر کوئی بندہ مکے کو بیت المقدس لگا ونے تو یہ کوئی حیرت دی گل ہے, کوئی اعتراض دی گل ہے. دوستو اگر میں تو انہوں آکھاں کہ میں راتی میں خواب دیکھا, میں خواب مدینہ شریف گیا, وہ تو میں مکہ شریف گیا, وہ تو بغداد جو ہو کے والا ہے رات و رات. بھائی تو جو کہنو اعتراض ہے, اللہ ہی جو خواب دکھاوے یار کہنو, لیکن اس سے اعتراض کی گنجائش نہیں. اگر کوئی آکے میں خواب چاند تے چڑھ گیا شاید گیا ہوئے, خواب ہے نا بھائی, خواب چاک سکتا میں آسمان تے چڑھ گیا, اس سے ہوتے اعتراض دی گنجائش باقی نہیں رہتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماونا اگر یہ کچھ ہویا کہ نہیں خواب بچ گیا وقت کوئی اعتراض نہ کرے یار. ہر کوئی آکھیا جی روٹین دی گل ہے, خواب دی گل ہے, گین تکے ہو گئی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جڑا معراج ہے یہ جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے. اس واسطے لوگوں نے اعتراض کیتا. اور جنہوں نے لوگوں نے اعتراض کیتا, جنہوں نے لوگوں نے اعتراض کیتا, اللہ رب العزت نے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا. یہ 15ویں پارے دی پہلی آیت دا تھوڑا جہا حصہ جڑا میں آج جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. ہن وہ جڑے سرکار دی معراج ہے اللہ رب العزت ان دا ذکر فرمائندا پیا, لیکن گل کی شروع کی تھی, گل سرکار دا نام لے کے شروع نہیں کی تھی, گل معراج دے ذکر تو شروع نہیں کی تھی, بلکہ گل کی تو شروع کی تھی سبحان اللذی, اپنی پاکی تو گل شروع کی تھی. فرمایا لوگوں میں پاک ہاں. سبحان دا مطلب پاک, اللذی دا مطلب ذات, پاک ہے او ذات. تو سبھی اللذی, تو سبھی ایک ذات ہو, میں بھی ایک ذات ہوں, اللہ بھی ایک ذات ہے, ذات ہے. لیکن اتنے اللہ ذکر مراد اللہ دی ذات بابرکات. سبحان اللہ زی فرمائے پاک ہے او ذات. لوگ کو یاد رکھا ہے میں پاک ہاں. اے مالک کس چیز کو تو پاک ہے؟ پاک تو ہی کس چیز کو پاک ہے؟ فرمائے میں ہر عیب کو پاک ہاں, میں ہر کمزوری کو پاک ہاں. میرے کسی قسم کی کوئی کمزوری ممکن ہی کوئی نہیں, میرے کسی قسم کی کوئی عیب ممکن ہی کوئی نہیں. اور مالک تو کتنا پاک ہے. سبحان اللہ زی, تو جو آدھا ہے سبحان اللہ زی, تو فرمیدہ بھی ہے, تو واقعی پاک ہے. اصل تصدیق کریں دے, لیکن تو کتنا پاک ہے. فرمائے میں اتنا پاک ہاں کہ سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فرمایا میں اتنا پاک ہاں, میں اتنا طاقت والا ہاں, میں اتنے شانہ والا ہاں کہ میں رات دے مختصر ترین حصے دے وچ اپنے خاص ترین بندے نو سیر کرا چھوڑی کتوں بیت المقدس تک, کتوں مسجد حرام پر مسجد بیت المقدس تک. یہ سیر میں کرا چھوڑیے رات دے مختصر ترین حصے دے وچ. یہ جڑی معراج ہے, یہ جڑی معراج ہے سرکار دی, یہ اللہ رب العزت جڑی پاکی ہے نا, اللہ رب العزت جڑی بے عیبی ہے, یہ اسی سب کو بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت دی پاکی دی, اللہ دی بے عیبی دی سب کو بڑی دلیل ہو کیڑی ہے, اور سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک معراج ہے. اے سادہ جڑا خطے جسر آندے ہیں اتے جو معراج, اس پورے واقعے نو معراج آکے, پورے واقعے نو معراج آکے. عرب دے وچ سارے واقعے نو اسرا آکھا ویندا ہے. ٹھیک ہے نا. سارے علاقے دے وچ عموماً ویسے تے 3 حصے معراج شریف دے, ویسے 3 حصے. پہلا حصہ ہے زمین کو زمین, پہلا حصہ کہ زمین کو زمین, سبحان اللہ زی اسرا, اس نو اسرا آکھا ویندا. اور دوسرا حصہ ہے زمین کو سدرا, آسمان اور آسمانہ کو لگے سدرا, اس نو آکھا ویندا معراج.
اور تیسرا حصہ ہے جڑا سدرہ کو لے کے عرش اور عرش کو لگا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی دا جڑا مقام ہے اس تک سرکار دا پہنچنا اس نو آکھا ویندے اعراج یا بعض میں عروج بھی آکھیا۔ اتنے حصے معراج شریف جنہوں عرف عام جیسے سارے نو معراج آتے ہیں انہوں نے جنہوں تری حصے یاد رکھا ہے، انہاں تریہاں دے وچ انہاں تریہاں دا اپنا اپنا معراج ہے۔ گل سمجھو ذرا، دیکھو جس ٹائم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کو چلے نا تے پہنچے بیت المقدس، اتھے 1,24,000 کم و بیش نبی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار موجود ہیں۔ 1,24,000 2,24,000 جتنے بھی ہیں سارے دے سارے نبی جلوہ افروز، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے سرکار نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ سرکار نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے آکو چاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکو، فلاں نبی سارے جو شان والے نبی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ سارے اپنے اپنے وقت امامتہ کر چکے ہیں، آج یہ امام بڑا نہیں تو آنے مقتدی بڑا نہ کھلوتے ہیں۔ حضور آج امام بڑا نہیں آئے، آج تو آنے مقتدی بڑا آئے کھلوتے۔ سید جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دا ہاتھ مبارک رب کے سرکار نے انگا مسلح امامت کڑا کر دیتا، میرے سرکار مسلح امامت تے آئے اور سرکار نے امامت کرائی۔ پچھو کون ہے نا؟ بولو نا بھائی، آج باندھے میرا محلہ یہ نا جی بکر ہے جیڑے محلے جسے پہ پڑھ دے نماز، اتنے کئی مسیطہ ہیں، ہر محلے کئی مسیطہ پڑھیں، ہر شہر ہے۔ آج دے کئی مولوی آکھ دیں کہ ایسا نبی دے برابر ہے۔ میں کہ مولوی صاحب تیرا تھا یہ کچھ مقام ہے کہ تیرے پیچھے ایک محلے دے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، کئی آتے نے سائیں دے پیچھو نہ پڑھ سوں، کئی آتے نہیں دے پیچھو نہ پڑھ سوں۔ میں کہ مولوی صاحب تیرا یہ کچھ مقام ہے، تیرے پیچھے پورے محلے دے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، قربان سرکار دی شان تو جہنے پیچھے 1,24,000 نبی ہاتھ مان کے کھڑے، کوئی کمزور کو کمزور آئے روایت دکھائی بنی کہ کسی ایک نبی نے آکھیا ہوئے کہ نہیں جی میں نے پیچھے نماز نہ پڑھدا، نہ انہوں سب نے سرکار نے پیچھے نماز پڑھی۔ اور یاد رکھا ہے پکڑ والے جس طرح میرے سرکار نے سب نے نماز پڑھائی، میرے سرکار سب نے امام پڑھے، امام الانبیاء پڑھے، اتھے آ کے میری سرکار دی بشریت دا معراج ہو گیا۔ توجہ ہے، اتھے آ کے سرکار دی بشریت دا معراج ہو گیا۔ کہ مطلب کہ پچھو جتنے کھڑے ہیں انبیاء ہیں سارے اپنے اپنے وقت افضل البشر ہیں، اپنے اپنے وقت سارے افضل البشر ہیں کہ نہیں؟ وہ جنہیں سارے افضل البشر اپنے اپنے وقت پیچھے رہ گئے اور میرے سرکار اگا آگئے، تو اتھے آ کے میری سرکار دی بشریت دا معراج ہو گیا۔ وجہ نے میرے سرکار اگا گئے پس سرکار اگا پہنچے، آسمانہ تے آسمانہ کو پہنچے سدرہ تے، وہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارا واقعہ سن سنے جنہیں سرکار پہنچے نا سدرہ تے، حضرت جبرائیل نے فرمایا جبرائیل آج اللہ اگا ونجو، اگا ونجو۔ حضرت جبرائیل یاد رکھا ہے فرشتے ہیں اور فرشتے نے سردار ہیں، اور یاد رکھا ہے فرشتے کیڑی چیز دے بڑے ہوئے؟ بولو نا بھائی، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور نوریت دا سردار کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ جس ٹائم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا سدرہ تے، فرمایا آج جبرائیل اگا ونجو، آج جبرائیل اگا تے جلو۔ حضرت جبرائیل نے ہاتھ بندے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طاقت نہیں، ایک انگل دے پور دے برابر، یا بعض نے ایک بالش تک، ایک ہاتھ دے برابر۔ یا رسول اللہ اگر میں تو کو لگو گیا ہوں نا تو میرے پر سڑ ویسے، یعنی اللہ رب العزت دے تجلیات اتنے زیادہ ہیں کہ میرے کو برداشت نہیں ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جڑے نوری ہیں، توجہ نہ گل سنا ہے، نوریاں دے سردار ہیں، جڑے نوریاں دے سردار پچھا رہ گیا، توجہ کرائے، نوریاں دے سردار پچھا رہ گیا،
اور میرے سرکار اگا روانت ہے اتھے آ کے میری سرکار دی نورانیت معراج ہو گیا اتھے آ کے سرکار دی بشریت معراج آئی اتھے آ کے سرکار دی نورانیت معراج ہو گیا اور وقت اگا جڑے میرے سرکار چلے عرش تے پہنچے اور عرش کو لگا لا مکانہ تے اور ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا دے مقام تے پہنچے اتھے ون کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت معراج ہو گیا سرکار دی نورانیت دے بھی ایسا قائل ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت دے بھی ایسا قائل ہے اور حضور دی حقیقت کے خدا دی قسم یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرماؤ کئی توڑے بارے آدھن تسا نور ہو کئی توڑے بارے آدھن تسا بشر ہو کئی ہن سادے جی ہیں بھئی سادے وانگو ٹرتن سادے وانگو کھاندن سادے وانگو پیندن سادے وانگو جسم ہے سادے وانگو ہاتھن سادے وانگو پیرن سادے وانگو شادیاں کی دیا نے سادے وانگو بچے نہ جمدے پیر تو سادے جی بشر ہے بھئی یا رسول اللہ او دن سادے جی بشر ہے ہاں کئی ہر ویدن آدھن یار جسم تا ہے لیکن سایہ کوئی نہیں کئی ویدن یار جسم تا ہے سایہ کوئی نہیں او بھئی سارے جسم تے مکھی باوے سرکار دے جسم تے مکھی نہیں باندھی کئی ویدر کریم آقا سے سب تو آنے بارے آدھن بشارے یا رسول اللہ کئی آدھن نورے حضور آئی تے لگے بیٹھے ہیں آج میں نے اپنا نساؤ تو سے کیڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دا بچپن سرکار دے نال گزرا جنہیں دا لڑکپن سرکار دے نال گزرا جوانی سرکار دے نال گزری اور بوڑھے پاوی سرکار دے نال گزرا اور پوچھتے میں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں سونا تو نے حقیقت کے حضور تسا نور ہو کے بشر ہو سرکار نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صدیق اکبر میری حقیقت اللہ دے علاوہ کوئی جان سکتا بھی نہیں توجہ ہے نا بھائی تا اساں اہل سنت یا رسول اللہ دے نعرے لاون والے اساں ایمان ہے کہ سرکار ہکے وقت دے وچ نور بھی ہیں اس سے وقت دے وچ بشر بھی ہیں لیکن سرکار دی حقیقت کے یا خدا جانے یا خود مصطفیٰ جانے اساں سرکار دی نورانیت قائل ہے کہ قرآن کو ثابت ہے اساں سرکار دی بشریت قائل ہے کہ قرآن تو ثابت ہے کوئی بشریت روک گئے کوئی نورانیت روک گئے انہیں ضد چاہ کے کہ او جو ہے بشر ہے میں نہ بنے سمے اکثر نور ہے ہو سکے او جو ہے نور ہے میں نہ بنے سمے اکثر بشر ہے اور بھائی بشریت بھی قرآن تو ثابت ہے نورانیت بھی قرآن تو ثابت ہے لیکن خدا دی قسم سرکار دی بشریت بھی او بشریت ہے جڑی ہر عیب تو پاک ہے سرکار دی بشریت بھی میں تیرے میرے علی بشریت نہیں سرکار دی بشریت بتا آپ نے انہیں تصور کریں او بشریت نہیں میرے سرکار دی بشریت ہوئے جڑی ہر عیب تو پاک ہے جی میں تو ناس کرتا پیا کہ میرے سرکار سارا عیب ہے کہ ایسا چلوں نا ایسا چلوں تو سارا سایہ ہوتا ہے باوے نہیں ہوئے باوے رات ہوئے یہ لائٹ بلتی پہ تو سایہ موجود ہے لیکن صحابہ فرمائیں خدا دی قسم اسا سارے چلوں سارا سایہ ہوتا ہے نیند ہوئی چاندنی رات ہوئی لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات باوے نہیں ہو گیا باوے رات چاندنی ہو گیا سرکار دا کوئی پیچھا میں کوئی نہیں سرکار دا کوئی پیچھا بلکہ صرف سرکار دا پیچھا میں نہیں بلکہ جیڑی چیز سرکار دے نہ لگ ونجے ہوندے پیچھا میں نہیں ہوندا صحابی رسول حاضر ہوئے کپڑا گھن کے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ یہ میں کپڑا بڑھائے قبول چا فرماؤ سیر تے بنو چا جنہوں سادے پٹکا بڑھوے سی امام شریف یہ 6 گز جو میں پٹکا بندی ہوتا کس واسطے یہ میرے سرکار کی سنت مبارک ہے اور یاد رکھائے نماز پڑھ دے ہو نا جی الحمدللہ نماز سے آئے بیٹھے تو سارے سر تو ٹوپی نہ ہوئے واتی تو نہیں نماز ہوندی لیکن یہ ادب دے خلاف ادب نہ احترام نہ لانا چاہیے اللہ دے گارے چاہے بیٹھے نماز پڑھ سو بشک ٹوپی ہوئے بشک رومال ہوئے
ایک نماز پڑھ سو تو ثواب ایک کے برابر ہے، لیکن اگر پٹکا بن کے نماز پڑھ سے مسئلہ کرنا تو میرا حق ہے بھائی، منر نہ منر تو مسئلہ یہ نہیں جی، اگر پٹکا بن کے نماز پڑھ سے نماز ایک پڑھ سے ثواب 27 گنا زیادہ ہو سی، ملٹیپلائی بائی 27 ٹائمز تو ثواب زیادہ تھی ویسے۔ روز سوچو بھئی 5 نمازیں جو پڑھوں تو 27 نو ضرب نے ہو کتنا تو فائدہ تھی نہ میرا اس دا، لیکن یہ پوچھنے نے سو دیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریت ہے، یاد رکھا ہے اصل سرکار دی بشریت دے بھی قائل ہے، نورانیت دے بھی۔ صحابہ فرمیدیں کہ سرکار کے وسلم نے کپڑا لیا بندہ وہ بڑھ گیا عمامہ شریف، فرمیدیں خدا دی قسم صحابی نہیں کھڑائی، صحابی نہیں پیچھاوا آئی، کپڑے نہیں پیچھاوا آئی، کریم نے قبول فرمایا سیتے بننا، فرمایا نہ سرکار دا پیچھاوا آئی نہ کپڑے دا پیچھاوا آئی۔ ایویں نالین مقدس صحابی لے آئے، صحابہ فرمیدیں جس ٹائم تک وہ نالین مبارک صحابی رسول کو لن وہ صحابی رسول دے پیچھاوا آئی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جتی مبارک دا بھی پیچھاوا آئی جس ٹائم سرکار نے کرم جا فرمایا اپنے پیروں دے وچ انہوں جگہ عنایت فرما دیتی، فرمایا خدا دی قسم نہ سرکار دا پیچھاوا نہ نالین مقدس دا پیچھاوا آئی۔ اور بھائی سانو پسینہ آوے، پسینے جو بدبو آن دیئے، پسینے جو بدبو آن دیئے تے پسینہ آوے 2-4 دھامر دا موقع نہ ملے، چنگا سنگتی ہاتھ کے پرے تھی بند ہے آدھا یارا تیرے کو بدبو آن دیئے، سادہ او پسینے اے بشریت تقاض ہے، اے بشریت دکھاتی ہے کہ سارے پسینے جو بدبو آوے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ آویا بچو اتر تے کستوری کل بات خشبوئی آ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سارے جسم تے مکھی باندھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم تے قدائی مکھی نہیں بیٹھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک جسم مبارک نے قدائی مکھی بیٹھی نہیں کوئی نہیں۔ دوستان اکرام قدر عرض یہ کرنا چاہنا کہ سرکار دی نورانیت بھی ہے، سرکار دی بشریت بھی ہے، اور ایسا انہوں نے ہر دکھائے لے، اور میں تو ان پہ نزدہ کہ پہلے بیت المقدس جس ٹائم پہنچے اور جس ٹائم سارے انبیاء دی امامت فرمائی اتھے آ کے آپ دی بشریت ہی معراج ہوئی، جس ٹائم سدرۃ جبرائیل پیچھا رہ گیا اتھے آ کے سرکار دی نورانیت ہی معراج ہوئی، اور جس ٹائم او ادنا دے مقام تے پہنچے اتھے میرے سرکار دی حقیقت ہی معراج ہوئی۔ اور اتنے جڑی آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے جڑا تھوڑا جہا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اتنے اللہ رب العزت نے سدرہ دا ذکر نہیں فرمایا، توجہ، اتنے آسمانہ دا ذکر نہیں فرمایا، اتنے آودنا دا ذکر نہیں فرمایا، اتنے کے فرمایا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اتنے آسمانہ دا ذکر نہیں، سدرہ دا ذکر نہیں، عرش دا ذکر نہیں، ادنا دا ذکر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کرام فرمیدن وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جس ٹائم کافرہ نے اعتراض کیتا، بالخصوص کفار نے انہاں اعتراض کیتا، سرکار دی معراج کے اعتراض کیتا، اور اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے متعلق اللہ رب العزت یہ فرماویا کہ میں اپنے محبوب نو آسمانہ تے لے گیا، اتھے اس آیت وچ اگر اللہ فرماویا کہ میں او بے ہے بن کے میں انہوں آسمانہ تے لے گیا تو انہوں آسمانہ تے متعلق وہ کافر کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ انہوں کوئی آسمان نٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بھی آسمان دیکھے ہوئے کوئی نہیں، جب ایک چیز ویکھی بھی نہیں نٹھی بھی نہیں اس سے متعلق کیا سوال کر سے؟ اتنے بیت المقدس ذکر اس سے کیتا گیا کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، اور اللہ نے پتہ آئی کہ ایک نہیں کئی کافر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بیت المقدس گئے ہوئے، تو کوئی اللہ رب العزت چاہتا آئی، اللہ پاک چاہتا ہے آئی کہ میں ذکر کرا اس جگہ دا کہ جیڑی جگہ نہ جتھی ہوئے تاکہ
اے او دے متعلق سوال کرن، اے سوال کرن تے میرا محبوب انہوں نے جواب دے دے۔ اور جی کافر آ گئے، کافر آ گیا، اچھا جی وہ تُسے گیا بیت المقدس سے جی ہاں گیا بے جی ہاں، اچھا یہ دسو بیت المقدس سے کتنے دروازے، کھڑکیاں کتنی ہیں، کھڑکیاں روشن دان کتنے ہیں، پلر کتنے لگے ہوئے، عجیب ہے مکانہ سوال ہے کہ نہیں؟ اور تُسے پتہ نہیں کتنے عرصے تو اتحاد پہ آؤ، کئی بندے تو آنے جو 2 سالہ کو لاندہ ہو سکے 10 سالہ تو وہ آج سے بولے بیٹھے کو 40 سال تو آنے پہ، یہ بیٹھے جی میرے برا، یہ بیٹھے جی باپا بھی تائی باندھا ہے، ٹھیک ہے جی آج سے بولے 25-30 سالہ کو لے آنے پہ 40 سالہ تو، اور کیا تو آنے کو میں پوچھا کہ اس مسجد کتنے پکے لگے ہوئے، ایمان اللہ سے تو یاد ہے، اچھا بٹن کتنے لگے ہوئے، روشندان کتنے نہیں سے مسجد دے جند وچ بیٹھے ہو، دروازے تو کوئی پتہ ہی نہیں، کھڑکیاں تو پتہ ہی نہیں، تو ساکھ اس سے بس نماز پڑھن رہندے ہیں یار، ایسا کوئی تو آنے بٹن کیڑے نہ دے کھڑے ہیں، پکے کیڑے نہ دے پہ دروازے کیڑے نہ ہیں، روشندان کیڑے نہ ہیں، ایسا کوئی ایجنسیاں دے بندے تو نہیں ہیں، ادھر نہیں جی آسانہ ہی کام نہیں، اور بھائی تو سب آوے 25 سالہ کو لاندے پہ ہو تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کافر اے بھی جان دے ہیں کہ سرکار ظاہری حیات مبارکے چ ظاہراً کھڑائی سفر اختیار فرمائے کوئی نہیں، اس واقعے تو پہلے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدائی سفر اختیار نہیں فرمایا، کدائی اتنے گئے کوئی نہ، کافر اے بھی جان دے اور کافر آ گئے کٹھے ہو کے میرے سرکار نمائے نے، ہاں جی تو سن گیا ہو فرمائے جی ہاں میں گیا بیت المقدس گیا ہو جی ہاں، اچھا نے سو کتنے دروازے ہیں، اچھا نے سو کتنے کھڑکیاں ہیں، اس قسم دے سوال مسلم شریف دے حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم کافرہ نے سوال کیتے نا، سرکار نے فرمایا کافرہ نے سوال کیتے نا، فرمایا میں کوئی اگیڑن کیا بتاؤں، میں کوئی انہوں نے قدر خیال کیتے ہیں اس ٹائم، میری کوئی توجہ آئی انہیں، میری تو توجہ نہیں انہوں چیزیں دے، لیکن جس ٹائم کافرہ نے سوال کیتے اللہ نے کرم کیتا، فرمایا بیت المقدس انہوں چاہ کے حضرت جعفر دے گھر دے اتر رکھ دیتا، فرمایا سامنے فرمایا میرے بیرا جعفر دے گھر ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ دے سنگے بیرا ہے، سرکار دے سنگے پترے ہیں، فرمایا وہ دی گھر دی جگہ تے اللہ پاک نے بیت المقدس انہوں رکھ دیتا، وہ میرے سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہیں، میرے سامنے بیت المقدس ہے، میں دیکھ کے جواب دیتا بیٹھا، میں نے ایک بندہ پہ عقیدہ مطلب ہے کہ نبی نو علم تو سارا اللہ دیتا ہے نا، میں کہ تیرے پیو نے بنا آئی توجہ نہیں آتا ہے عقیدہ مطلب ہے اللہ علم دیتا ہے، میں کہ نبی کون نے بھی یار یہ تھا سادے دیکھو سادہ عقیدہ انبیاء کے متعلق بالخصوص میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب انبیاء اور سرکار کی ذات بالخصوص اے سادہ عقیدہ نہیں کہ اللہ دے مقابلے چن کہ سرکار دا علم اللہ دے مقابلے چن میں بولو بھئی ہاں سادہ عقیدہ ہے کوئی ولی ہوئے کوئی نبی ہوئے ان دی کوئی طاقت کوئی شان ذاتی نہیں سارے طاقتہ سارے شانہ سارے علم اللہ آپ عطا فرمیندے اور جتنا تعلیم علم نہیں تستے رہے میرا علم میرے تائیں توڑا علم توڑے تائیں آدم علیہ السلام نے اتنا علم نہیں تائیں اللہ پاک نے کہ 6 لاکھ زبانہ سکھا دیتی ہیں کتنی زبانہ توڑو کتنی زبانہ آتے 4 لاکھ آ دیا اسے ایویں نا یہ ہے کہ 2 4 5 6 7 8 اردو فارسی انگریزی سرائکی بروہی پشتو اگر انہیں گیڑو ہی صحیح نا کافی زور لا کے 15-20 تھی مسے پہنچ سو شاید کوئی 3 تھی پہنچ بنجے صرف زبانہ دے نا تے آدم علیہ السلام نو 6 لاکھ زبانہ اللہ نے سکھایا نا کتنے زبانہ اور توجہ میرے پاس ہے آدم علیہ السلام دا علم میرے سرکار دے علم دے مقابلے علماء حق فرمیندے ایسا ہے جویں سمندر دے مقابلے قطرہ ہوئے
اور کار اندازہ کہ سرکار دا کتنا علم ہے. مولوی صاحب ترکڑی چاہی بیٹھا ہے, مولوی صاحب ترکڑی چاہی بیٹھا ہے, نبی دا علم نو تولوں جزئیے کی کلی. میں کہ مولوی صاحب حیا کر, اگر علم تولنا ہی اپنے استاد دا تول, اپنے پیو تے دانے دا تول. نبی دا کتنا علم ہے یا خدا جانے یا خود مصطفیٰ جانے. خدا دی قسم او دا علم عقل وچ نہیں سمجھدا اور او دا عقل علم وچ نہیں سمجھدا. اللہ پاک نے سونے نبی نو کتنا علم عطا فرمایا ہے, کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ تو تے میں سوچ سکتے بھی نہیں. میرے پیارے دوستو, عرض یہ پہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللذی پاک او ذات اسرا جے رات دی سیر کرا چھوڑی. اسرا کہندے سیر نو اور رات دی سیر نو بالخصوص. سبحان اللذی پاک او ذات اسرا جے رات دی سیر کرا چھوڑی بے عبد ہی, اپنے خاص ترین بندے نے. انشاءاللہ ایک جمعہ چھوڑ کے وہ لگے جمعے دواتی سے موضوع تے گل کرے سوں, اور وقت میں تو نسے سا کہ عبد کتنے قسمہ ہوندی ہیں, عبد کتنے قسمہ ہیں, اور کریم آقا سلام کڑے قسم دے وچ موجود تشریف فرمائیں. ٹھیک ہے نا جی. سبحان اللذی اسرا بعبد ہی پاک او ذات جے رات دی سیر کرا چھوڑی اپنے خاص ترین بندے نو. اور ٹائم کتنا, سبحان اللذی اسرا بعبد ہی لیلہ, رات دا مختصر ترین حصہ. اور کتنا حصہ آئی کہ سونے نے فرمایا میں سارا پروسیس ساری سیر کر کے جو بلا نا ٹائم اتنا لگا آئی کہ دروازہ جو بلا کے گیا حالے کنڈا ہلدا بھی آئی, وضو دا پانی چلتا بھی آئی, بسترا ہوئے تو وہ گرم بھی آئی. ایویں نہیں اللہ پاک گل شروع پہ فرمیندے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی پاک او ذات اسرا جے رات دی سیر کرا چھوڑی بے عبد ہی اپنے خاص ترین بندے نو لیلہ رات دے مختصر ترین حصے دے وچ من المسجد الحرام, مسجد حرام کو گھن کے الى المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک, مسجد اقصی تک. انشاءاللہ زندگی رہی تھا اگلے جمعے تے, کیونکہ 13 رجب دے قریب ہو سی, 13-14 رجب دے قریب ہو سی. سیدنا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم ولادت ہے, تے اسا کوشش کرے سو کہ اگلے جمعے تے ذکر علی کیتا ویسے علی المرتضیٰ دا ذکر ہو سی. الحمدللہ پچھلے جمعے تے اسا سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کیتا, کیونکہ انہاں دا یوم وصال دے ایام ہن. تے اے ساڈا ترے امتیاز ہے اہل سنت دا کہ اسا الحمدللہ صحابہ کرام دے بھی غلام ہیں اور اہل بیت دے بھی غلام ہیں. اللہ پاک تانوں سانوں صحابہ اور اہل بیت نوحاں دی سچی پکی غلامی اور محبت نصیب فرماوے. واہ